اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اصل میں کیا ہے۔ دیکھیں، دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دین کو ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اپنی زندگی کو ضائع کر دیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دین آیا ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ اگر دین کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی جو مہلت ہے اس کو ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی دین کی بہت بڑی اہمیت ہے، دین اسلام کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں گے تو آپ زندگی ضائع ہو جائے گی آپ کی، اور اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے تو ساری اہتمام کر دیا نا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب تم نے تو جھٹلا دیا دین کو، اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ تو بہرحال دین کی بات دیکھیں، دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان کی اصل کامیابی دین کو قبول کرنے میں ہے۔ دین کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ آپ سوچیں۔ دین، ہم نے جس بات کو دین سمجھتے ہیں نا، ہماری بات تو جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو یہ تو ایک غافل معاشرہ ہے، ایک مردہ لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، سوئے ہوئے لوگ ہیں، تو ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے۔ سچی بات کے تو ہم طلبگار ہی نہیں ہیں، جو سچی بات ہوتی ہے، جو حقیقت ہے، تو اس کے ہم طلبگار ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، حقیقت کی تلاش کسے ہے دنیا میں؟ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کی تلاش ہے ہمیں۔ دنیا ہی کی پیچھے دوڑ ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے اور دنیا ہی مطلوب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچا لے اپنے آپ کو، کیونکہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی آپ کی پریشان کن گزرے گی، یہ بات میں آپ کو دنیا کا میں نقصان بتا رہا ہوں۔ آپ کو سکون کا سانس نہیں ملے گا، آپ بے چین رہیں گے، اندر آپ کی روح جو ہے وہ تڑپتی رہے گی۔ پریشانی تو اندر سے ہوتی ہے، باہر سے تو نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، دین کو سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین کی میں بات کرتا ہوں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کون ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اب دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں، اگر دین کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ دین، قرآن، دین اسلام، اس کی اگر آپ حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فی الحال مردہ ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ غافل ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو زندگی، آپ انسان، میں نے آپ کو کہا انسان بے جان ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے یہ بے جان ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ پھر اگر یہ دین کو قبول کر لے تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس میں تمہاری زندگی ہے، زندہ ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال دین کی میں بات کر رہا ہوں۔ دین سے پہلے آپ نے سمجھنا ہوگا اپنے بارے میں کہ آپ کون ہیں، اس کائنات میں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کون ہیں۔ آیا آپ صرف ظاہر ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا یہی ہیں آپ، یا کچھ باطن بھی ہے؟ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کے اجزاء دو ہیں، روح اور جسم، یہ مل کے انسان بنتا ہے۔ اور روح میں بھی پھر دو اقسام ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک روح حیوانی ہے جو کہ پانی کے اس قطرے میں بھی موجود ہوتی ہے، زندگی موجود ہوتی ہے۔
اور ایک روح ہے روح ربانی، وہ جب بچہ بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا، تو اس وقت جو ہے وہ روح جو ہے آتی ہے اور وہ روح ربانی کہلاتی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب پیدا کر رہا تھا نا، تو فرشتوں کو کہا کہ دیکھو اے فرشتوں، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، لیکن جب اس میں روح اپنی پھونک دوں اپنی جانب سے تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک روح ربانی ہے، بس اتنا علم کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم اللہ کے ہیں، اور مزید تیاری کر کے ہم نے واپس اللہ کے پاس، بس یہ بات ہے۔ دنیا ایک تیاری کی جگہ ہے، ایک محنت کی جگہ ہے، کوشش کی جائے، یہ مزوں کی جگہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ مزوں کا خیال جو ہے وہ اس دنیا میں ذہن سے نکال لیں، یہ مطلب اپنے اوپر آپ رحم کریں، دنیا میں مزے تلاش نہ کریں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اور آپ اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی نہ گزاریں، اپنی حقیقت کو فراموش نہ کریں، خود فراموشی کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں دین اصل میں کیا ہے۔ دیکھیں، دین کے جاننے سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہیں اس جسم میں۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر آپ میں، اے انسان، اگر تم میں اللہ کی پھونکی ہوئی وہ روح نہ ہوتی تو آپ خود سوچو، یہ فرشتے، یہ آب و گل، پانی، مٹی، یہ تمام کائنات تمہارے سامنے سجدہ کیسے کرتی؟ تو مسجود ملائکہ ہے نا انسان، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ کو اپنی اہمیت ہی کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال، تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اپنے لیے۔ یہ اللہ کی ایک محبت تھی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں، جہاں تک باطنی معاملات آ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ ذہن ہمارا کام نہیں کرتا کہ آپ اس میں بال کی کھال اتاریں۔ روحانی معاملات میں تھوڑا سا محدود رہا کریں، کیونکہ آپ کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اس کی ماہیت اور ساری کیفیت کو جان لیں۔ بس جو ضروری باتیں ہیں اس کو آپ سمجھیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہیں، اللہ کی پھونکی ایک روح ہے اور آپ نے واپس جانا ہے، لیکن یہاں محنت کرنی ہے۔ محنت کس چیز کی؟ یہ بات بھی آپ، یعنی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہمیں ایک شرف دینا چاہتا ہے اپنی ملاقات کا، اپنے تقرب کا، اپنے دیدار کا، اور یہ تینوں باتیں جو ہیں قرآن میں آپ کو جگہ بہ جگہ ملیں گی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ دیکھیں، آیات سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں بہت سی معلومات آ گئی ہیں شاید، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے تو میری ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ اگر تمہیں میری ملاقات کی تیاری کی، تمہیں میری ملاقات کی امید ہی نہ ہو تو پھر تو تم دنیا کے لیے دوڑو گے، بھاگو گے۔ لیکن اگر میری ملاقات کی امید ہے تمہیں، پھر تم اس کے لیے محنت بھی کرو گے۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا؟ اہدنا صراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس پر چل کر تجھ تک پہنچ جائیں۔
تو بہرحال ہر بات پہ دیکھیں دین میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، بالکل وضاحت ہے، بالکل روشن ہے یہ دین. یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں. علماء کو ہم اتنا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور حدیث موجود ہے، حضور کا قول. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہماری کامیابی کی گارنٹی ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں، ممبر سے کیا کہا جا رہا ہے، آپ خود سوچ لیں. آپ اپنے عقل کو استعمال کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، اللہ کی بات کو سنیں، رسول کی بات کو سنیں. لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو پھر پرکھیں قرآن اور حدیث میں. جو ممبر پہ کہا جا رہا ہے، جو قصے کہانیاں ہیں، جو واقعات آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں یا جس انداز سے آپ کو الجھایا جا رہا ہے، اس پہ آپ سوچیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم